بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، رات کو روزانہ 5 کام کر کے سویا کرو، 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو، 1 قرآن شریف پڑھ کر سویا کرو، جنت کی قیمت دے کر سویا کرو، 2 لڑنے والوں میں صلح کرا کر سویا کرو، 1 حج کر کے سویا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امر محال ہے، کب بن سکیں گے؟ مطلب یہ عمل کیسے ممکن ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 مرتبہ سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر ہوگا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ پڑھ کر سویا کرو، 1 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب ہوگا۔ 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سویا کرو، جنت کی قیمت ادا ہوگی۔ 10 مرتبہ استغفار پڑھ کر سویا کرو، 2 لڑنے والوں میں صلح کرانے کے برابر ثواب ہوگا۔ 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کر سویا کرو، 1 حج کا ثواب ملے گا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں روزانہ یہی عملیات کر کے سویا کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور چند نصیحتیں کیں۔ فرمایا، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہر شر اور فتنے سے بچاتا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کی کفایت کرتا ہے، اور جو اللہ کو قرض دیتا ہے یعنی دوسروں پر اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت بڑھاتا ہے۔ تقوی ہر وقت تمہارا نصب العین اور تمہارے اعمال کا سہارا اور ستون اور تمہارے دل کی صفائی کرنے والا ہونا چاہیے۔ جس کی کوئی نیت نہیں ہوگی اس کا کوئی عمل معتبر نہیں ہوگا۔ جس نے ثواب لینے کی نیت سے عمل نہ کیا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جس میں نرمی نہیں ہوگی اس سے اپنے مال سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک پہلا کپڑا پرانا نہ ہو جائے نیا نہیں پہننا چاہیے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے لیے 18 باتیں مقرر کیں جو سب کی سب حکمت و دانائی کی باتیں تھیں۔ انہوں نے فرمایا، جو تمہارے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرے تم اسے اس جیسی اور کوئی سزا نہیں دے سکتے کہ تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو۔ اپنے بھائی کی بات کو کسی اچھے رخ کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کرو، ہاں اگر وہ بات ایسی ہو کہ اسے اچھے رخ کی طرف لے جانے کی تم کوئی صورت نہ بنا سکو تو اور بات ہے۔ مسلمان کی زبان سے جو بول بھی نکلا ہے اور تم اس کا کوئی خیر کا مطلب نکال سکتے ہو تو اس سے برے مطلب کا گمان مت کرو۔ جو آدمی خود ایسے کام کرتا ہے جس سے دوسروں کو بدگمانی کا موقع ملے تو وہ اپنے سے بدگمانی کرنے والے کو ہرگز ملامت نہ کرے۔ جو اپنے راز کو چھپائے گا اختیار اس کے ہاتھ میں رہے گا۔ سچے بھائیوں کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑو،
ان کے سایہ خیر میں زندگی گزارو، کیونکہ وسعت اور اچھے حالات میں وہ لوگ تمہارے لیے زینت کا ذریعہ اور مصیبت میں حفاظت کا سامان ہوں گے۔ ہمیشہ سچ بولو، چاہے سچ بولنے سے جان ہی چلی جائے۔ بے فائدہ اور بیکار کاموں میں نہ لگو۔ جو بات ابھی پیش نہیں آئی اس کے بارے میں مت پوچھو، کیونکہ جو پیش آ چکا ہے اس کے تقاضوں سے ہی کہاں فرصت مل سکتی ہے۔ اپنی حاجت اس کے پاس نہ لے جاؤ جو یہ نہیں چاہتا کہ تم اس میں کامیاب ہو جاؤ۔ جھوٹی قسم کو ہلکا نہ سمجھو، ورنہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ بدکاروں کے ساتھ نہ رہو، ورنہ تم بھی ان سے بدکاری سیکھ لو گے۔ اپنے دشمن سے الگ رہو، اپنے دوست سے بھی چکنے رہو، لیکن اگر وہ امانت دار ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں، اور امانت دار صرف وہی ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ قبرستان میں جا کر خشوع اختیار کرو۔ جب اللہ کی فرما برداری کا کام کرو تو عاجزی اور انکساری اختیار کرو، اور جب اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اللہ کی پناہ چاہو، اور اپنے تمام امور میں ان لوگوں سے مشورہ کیا کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ عقبہ بن ابی صحبہ رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ جب ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تلوار کا وار کیا، یعنی جب آپ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رونے لگے۔ آپ رضی اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے بیٹے، میری ان 4 باتوں کے ساتھ 4 باتیں یعنی 8 باتیں یاد رکھنا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ کیا ہیں فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی تونگری عقل کی توانائی ہے، حماقت سے زیادہ کوئی مفلسی اور تندرستی نہیں، غرور و تکبر سب سے سخت وحشت ہے، اور سب سے عظیم خلق کرم ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ دوسری 4 باتیں بھی فرما دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، احمق کی محبت سے بچو، کیونکہ وہ تم کو نفع پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن ضرر پہنچ جاتا ہے۔ جھوٹے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ بعید کو قریب اور قریب کو بعید کر دیتا ہے۔ بخیل سے اعراض کرو، کیونکہ وہ تم سے ان چیزوں کو چھڑا دے گا جن کی تم کو احتیاج ہے۔ فاجر سے کنارہ کش رہو، کیونکہ وہ تمہیں تھوڑی سی چیز کے بدلے فروخت کر ڈالے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سب عبرت کی باتیں تھیں۔ مثلاً ان میں یہ مضمون بھی تھا کہ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے موت کا یقین ہے اور وہ پھر خوش ہوتا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے جہنم کا یقین ہے اور وہ پھر ہنستا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے تقدیر کا یقین ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو بلا ضرورت تھکاتا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جس نے دنیا کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ دنیا آنی جانی چیز ہے، ایک جگہ رہتی نہیں، اور پھر مطمئن ہو کر اس سے دل لگاتا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے
جسے کل قیامت کے حساب کتاب پر یقین ہے اور پھر عمل نہیں کرتا۔ یہ تمام نصیحتیں اور سبق آموز باتیں ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان پر عمل کر کے ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ پاک کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں اور عزیزوں کو شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ نے چاہا تو یہ ویڈیوز کسی نہ کسی کے لیے ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ۔